نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ آج کا موضوع ہے ایمان کی پانچویں شاخ، رسولوں پر ایمان۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس موضوع پر پچھلے کئی دنوں سے میں کئی ایپیسوڈز کر رہا ہوں۔ آج کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختصر حالات و واقعات پارٹ 2۔ تو عزیزان محترم، قوم بنی اسرائیل توریت کی تعلیمات سے مکمل طور پر منحرف ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اور قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، ان کی تنبیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارے اپنے احکامات نازل فرمائے تھے۔ لیکن قوم بنی اسرائیل کہ بہت سارے ناخلف لوگوں نے، غلط قسم کے لوگوں نے اس میں بہت ساری تحریفات کر دی تھیں، بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھیں اپنی من پسند کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق۔ تو اس طرح ان تحریفات کی وجہ سے، ان تبدیلیوں کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کے اندر بہت ساری برائیاں اود کر آئی تھیں، اور ان کے اندر جوا، شراب، ہر قسم کی برائیاں، چوری، ڈکیتی، منشیات، یہ ہر قسم کی برائیاں ان کے اندر داخل ہو گئی تھیں۔ تو ان برائیوں کے سبب سے ایک موقع پر یہودیہ کے بادشاہ ہیروڈیس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی محبوبہ کے کہنے پر قتل کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اپنی محبوبہ کے کہنے پر ہیروڈیس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، جو خدا تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان دونوں کو، ہیروڈیس کو اور اس کی محبوبہ کو، برائی سے روکا کرتے تھے۔ تو اس قسم کے سنگین حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور وہ اسی قسم کے حالات کے اندر ہی اپنی عمر کو، اپنی نبوت کی عمر کو پہنچے۔ تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا، اور سابقہ کتابوں کی انہوں نے مکمل طور پر تصدیق کی۔ سابقہ کتابوں میں توریت تھی، کچھ صحیفے تھے، تو ان کی انہوں نے تصدیق کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی تھی کتابیں اور صحیفے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے یا دیگر انبیاء کرام پر۔ تو قرآن حکیم کے مطابق انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا، بنی اسرائیل سے انہوں نے یہ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانیاں لے کر آیا ہوں، نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ میں مٹی کی شکل میں ایک پرندہ بناتا ہوں، مٹی کا، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ پہلی نشانی تھی۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دوسری نشانی بتائی کہ پیدائشی اندھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں بینا کر دیتا ہوں۔ جب وہ دعا مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بینا، اندھے کو بینا کر دیتا، تو اس کو شفا دے دیتا تھا۔ اور اسی طرح انہوں نے تیسری بات یہ بتائی کہ جذام اور برس والے مریضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کھاتے پیتے ہو، اور گھر میں تم ذخیرہ کرتے ہو، محفوظ کرتے ہو، میں تم کو سب بتا دیتا ہوں کہ تم آج کیا کھا کر آئے ہو، کیا تم نے ذخیرہ کیا ہے۔ تو بلا شبہ ان تمام امور میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے نشانات عطا کیے گئے تاکہ میں تمہاری رہبری کروں، تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں بتاؤں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ ہاں جی، یہ نشانات اللہ کی طرف سے لایا ہوں، اور یہ راستہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ صحیح راستہ ہے۔ اگر تم اس راستہ کو چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت سزا دے گا۔ مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی اس میں تم سزا کے مستوجب ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی بندگی کو اختیار کرو، اور میری بات کو مانو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان میں تم میری پیروی کرو، اور سیدھی راہ یہی ہے۔ لیکن اتنے واضح احکامات اور نشانات کے باوجود انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے،
یہ تو جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک مسلسل پہنچاتے رہے۔ بنی اسرائیل کے دل سابقہ انبیاء کے قتل کی وجہ سے اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کی وجہ سے بہت زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ سے حسد اور بغض اور دشمنی کو نصب و لعن بنا لیا تھا، اور وہ اس کے اندر جم گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنی ہے، کیونکہ ان کے اندر بہت سارے یہودی بھی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے، اور ان کی نبوت کو ابھی تک وہ تسلیم کیے ہوئے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت کے عوام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا تھا۔ اب پچھلے انبیاء کی جو شریعت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اب نئے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، ان کی شریعت کو تسلیم کرنا، ان کے احکامات کی پیروی کرنا لازم تھا۔ لیکن یہودی آپ کی مخالفت کرتے رہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے پیروکار رہے۔ جس طرح آج پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، لیکن آج بھی یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بھیج دیا ہے دنیا میں۔ اب ان کی تعلیمات اور ان کی شریعت ہی چلے گی۔ اسی طرح اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو یہودیوں نے مسترد کر دیا اور حسد اور بغض کے اندر بھر گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اللہ عز و جل کے لیے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پروردگار ہے اور میرا مددگار وہی ہے، میرا مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تم میں سے کون کون میرا مددگار ہے؟ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دوستوں سے کہا، عوام سے کہا کہ تم میں سے کون کون سے لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، ہم آپ کے حواری ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں، اور ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ جو کچھ کہیں گے اس کو مانیں گے، گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ہم نے آپ کی بات کو مان لیا ہے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کو سچا رسول تسلیم کرتے ہیں۔ تو حواریوں نے خدا کے نبی کی زندگی کو اپنا نصب العین بنا لیا، اپنا اسوہ بنا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے لگے۔ لیکن یہ سب لوگ بیچارے غریب تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری سبھی کے سبھی غریب تھے، زیادہ مالدار نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، خدا ہمارے لیے کھانے کا ایک خوان نازل کرے، خدا ہمارے لیے کھانے کا ایک خوان نازل کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان نہیں لیا کرتے۔ تو انہوں نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان نہیں لے رہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم کھانے کی طرف سے یا رزق کی طرف سے آزاد ہو جائیں، ہمیں خوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جایا کرے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہیں۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، لیکن یہ شرطیں رکھیں کہ اپنے ساتھیوں کو بتا دو، خوان تو میں نازل کر دیا کروں گا، لیکن اپنے ساتھیوں کو بتا دو کہ اس میں خیانت نہ کریں اور اس کو چھپائیں نہ، اور نمبر 3 اس کو ذخیرہ نہ کریں۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ انسان ہے آخر، غلطی کا پتلا ہے، قصور تو انسان کرتا ہی رہتا ہے، تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی، کچھ لوگوں نے اس کو ذخیرہ کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خنزیروں اور بندروں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بدستور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہ تو کوئی مکان تعمیر کیا اور نہ ہی انہوں نے شادی کی، وہ کریا بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچاتے، جہاں رات ہوتی وہیں زمین پر ہی سو جاتے۔ تو ان معجزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معجزے اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائے تھے، ان کی وجہ سے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے تھے اور آپ پر جان نچھاور تیار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ تو جو آپ کے ساتھیوں کی تعداد بڑھتی گئی تو یہودی جو تھے وہ آپ کے سخت مخالف ہوتے گئے، وہ بغض کے اندر اور حسد کی آگ کے اندر جل رہے تھے، اور ان کامیابیوں کو وہ برداشت نہ کر سکے یہودی۔
تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیسر روم کا جو تھا گورنر پیلاطیس، یہ کیسر روم کا گورنر تھا اس علاقہ میں، تو اس کے پاس حاضر ہوئے۔ تو پیلاطیس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو، میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک مکان میں اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے کہ یہودیوں نے اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مکان کے اندر داخل ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تمام حواریوں کے بیچ میں سے اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ رفعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت ان پر مشتبہ ہو گئی، یہودیوں پر۔ انہوں نے ایک اور آدمی کو جس کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتی تھی، اس کو پکڑ لیا اور اس کو پھانسی دے دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تشریف لائیں گے دنیا میں، اور اسلام کو سر بلند کریں گے، اور کفر کی سرکوبی کریں گے، اور کفر و شرک کو مٹا دیں گے، اور 40 سال تک مسلسل حکومت کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے پروردگار کے ہاں جائیں گے، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے اٹھا لے گا، ان کی وفات ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ پیش ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔